وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ حکم بیان کیے کہ ہلاکت ہے ایسے تاجروں کے لیے، یہ تو تباہ و برباد ہو گئے تاجر جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی۔ اور فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگوں سے مال لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب آگے دیتے ہیں تو پھر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہلاکت میں اور اپنی گمراہی کا سامان کر رہے ہیں، اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں غور کرنا ہے، جو حرام کے لقمے کھلا رہے ہیں، حرام گوشت کھلا رہے ہیں، رشوت کے لین دین کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ تو میرے عزیزوں اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حلال کھانے والا اور حلال کمانے والا اور اپنی اولادوں کو حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا مولانا عبداللطیف صاحب شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا کریں اللہ رزق حلال دے اور بہتا سارا دے۔ پنجابی تھے نا، رزق حلال دے تے بہتا سارا دے۔ حضرت وہیں خاموش ہو گئے، کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹا اگر حلال مانگ رہے ہو نا تو پھر حلال تب پت تھوڑا ہی ملو، حلال تو پھر تھوڑا ہی ملو۔ حرام کے بدلے میں حلال کی مقدار ہمیشہ کم رہے گی، لیکن حلال میں برکت ہے، اس کے کھانے سے ہماری اولادیں فرما بردار بنیں گی، حلال کے کھانے سے ہمارے دل میں اطمینان آئے گا، ہمارے دل میں سکون آئے گا۔ حلال سے بنی کچی چھت، اس کے نیچے ہمیں راحت کی نیند آئے گی، اور اگر حرام سے بنا کوئی بنگلہ بھی ہوا اللہ کی قسم چین کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ حرام سے پلنے والی ہماری اولادیں چاہے کروڑوں کے بینک بیلنس ہو ان کے، لیکن وہ آپ کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکیں گے کہ ان کی رگوں میں ہم نے حرام اتارا ہوگا۔ اس لیے حلال کا رزق اپنی اولادوں کو کھلانا یہ والدین کے اولین ترجیح میں سے ہے۔ اس لیے پہلے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں جب خاوند گھر سے نکلتے تھے تو بیوی اور اس کی اولاد اپنے باپ سے کہا کرتے تھے دیکھنا ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ابا جان بازار جا رہے ہو، تجارت کے لیے سفر پہ جا رہے ہو، ہمارا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کما کر تم ہمیں کھلاؤ اور کل قیامت کے دن ہم بھی پکڑے جائیں اور تم بھی پکڑے جاؤ، ایسا نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو پکڑا جائے گا تو بیٹا اپنے باپ سے گلہ کرے گا اور کہے گا ابا جان کیا تو نے مجھ پر ظلم کیا، کاش کہ تو میرا باپ ہی نہ ہوتا، تو نے مجھے حرام کھلایا، آج اس حرام کھلانے کی وجہ سے میں آج جہنم میں جا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ جس انسان کے حلق سے گزر جائے، فرمایا اس کی 40 دن تک کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور پھر فرمایا اگر حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں رہا اور اس حالت میں وہ دنیا پہ رہا تو فرمایا اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ حرام کے لقمے سے ہم بچ جائیں۔ لوگ رشوت لے کر کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، او بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہماری تنخواہ بھی 15,000 ہے، ہماری تنخواہ بھی 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ ہے، لیکن یہ اوپر سے جو ہمیں رشوت مل رہی ہے اسے رشوت کو وہ فضل کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی اللہ کے ناراضگی کو مول لینے والی بات ہے کہ اللہ کے حرام کردہ مال کو لوگ اللہ کا فضل کہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں حرام سے بچنا، وہ حرام دھوکے کی صورت میں ہو، وہ حرام فراڈ کی صورت میں ہو، وہ حرام سود کی صورت میں ہو، وہ حرام رشوت کی صورت میں ہو، وہ حرام ناجائز منافع کی صورت میں ہو، وہ حرام مردہ گوشت کی فروخت کی صورت میں ہو، وہ حرام بیمار ذبیحہ کی صورت میں ہو،
لہٰذا جو بھی حرام کے طریقے ہیں یہ ہمیں کبھی بھی چین سے نہیں جینے دیں گے، یہ کبھی بھی ہمیں چین سے سونے نہیں دیں گے، یہ کبھی بھی ہمیں عزت کی زندگی گزارنے نہیں دیں گے، ہماری دنیا بے چین کر دیں گے، ہماری دنیا کی رسوائی ہمارا مقدر ٹھہرے گی، اور مرنے کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس سے زیادہ خوفناک ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ منع کیا ہے، فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَإِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب ناپو تو پورا پورا ناپو، کہ ناپ تول میں جو کمی کر کے تم مال کو بچا رہے ہو وہ تمہارے مال کو حرام کر دیتا ہے۔ اور وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور اپنے ترازو کو سیدھا رکھو۔ اور آج کی زبان میں کہ فراڈ نہیں کرنا، تجارت میں کوئی معاملہ کر رہے ہو تو اس میں کوئی دھوکہ دہی نہ ہو، اس میں کوئی بات چھپا کر، کوئی معاملہ چھپا کر کہ بعد میں جا کر کہ وہ جی میں نے تو یہ بات کرنی تھی بعد میں رہ گئی، لہٰذا ہمارے اتنے پیسے اور بھی بنتے ہیں۔ کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی چکر نہ ہو، بلکہ بالکل سیدھی سیدھی بات ہو، ترازو تمہارا بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ تجارت کرو تو بالکل دیانتداری کے ساتھ تجارت کرو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچا تاجر، دیانتدار تاجر کتنا بڑا اللہ کے نبی نے 26 سال تجارت کی ہے، اور اس تجارت کے لیے اللہ کے نبی نے سفر کیے، دبئی تک اللہ کے نبی گئے، شام تک گئے، مصر تک گئے، یمن تک حضور نے سفر کیے تجارت کے لیے، اور حلال تجارت امت کو کر کے دکھائی ہے کہ یوں تجارت کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوا، جو امانت دار تاجر ہوا، جس نے کبھی بھی دھوکہ دہی نہ کی، کبھی بھی فراڈ نہ کیا، اپنے معاملات بالکل صحیح رکھے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، اللہ صدیقین کے ساتھ کھڑا کریں گے، اللہ شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ تو ہم تاجر بن کے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں بھائی، ہم تاجر بن کے بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، ہم تاجر بن کے بھی نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتے ہیں، ہم تاجر بن کے بھی شہداء اور صدیقین کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ صرف ایک شرط لگائی ہے کہ دیانتداری ہو، دیانتداری ہو، انصاف کے ساتھ جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بس جو بات کہی وہی ہو، جو چیز دی ہے اسی کے پیسے لیے ہوں۔ تو فرمایا تم اللہ کی قسم تم نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ۔ تو یہ کتنی بڑی بھائی عزت کی بات ہے، کتنی بڑی شفاعت کی بات ہے۔